بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے آپ منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ۔ فجر کی سنتیں نماز کے فوراً بعد ادا کرنے کے حوالہ سے ایک حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد شریف سے پیش کی جا رہی ہے، جس میں حدیث نمبر جو ہے وہ 1267 ہے۔ اس میں ایک صحابی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے فوراً بعد 2 رکعتیں پڑھنی شروع کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا فجر کی نماز 4 رکعتیں ہو گئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فجر کی جو پہلی 2 سنتیں ہیں وہ نہیں پڑھی تھیں، تو میں نے اب وہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو جب اس صحابی نے یہ جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کو سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ تو اس سے لوگ دلیل بنا رہے ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے والی 2 سنتیں اگر رہ جائیں تو فرضوں کے فوراً بعد پڑھ لینی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 586، حدیث نمبر 1197، حدیث نمبر 1864، حدیث نمبر 1995۔ بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو 5 مرتبہ امام بخاری نے بخاری شریف میں روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 827 ہے، سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث نمبر 2417 ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 566 ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1249 ہے، مسند امام احمد کے اندر حدیث نمبر 11033، 11348، یعنی یہ حدیث مبارکہ امام احمد نے مسند امام احمد میں 1 درجن سے زیادہ مرتبہ اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ کتاب الصلاۃ کے اندر جو ہے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغیب الشمس۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور مغرب کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرما دیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری میں، مسلم میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، سنن ابی داؤد شریف کے اندر، یہ ساری کتب حدیث کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا، لہذا فجر کی وہ 2 سنتیں رہ جائیں تو فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بندے کو صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ اس کو بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے جب سورج طلوع ہو جائے، اور سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد وہ یہ سنتیں پڑھے گا۔ یہ حدیث مبارکہ مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث نمبر 4022 ہے۔ حضرت ابو مجلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخلت المسجد فی صلاۃ الغداۃ مع ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ داخل ہوا فجر کی نماز کے لیے مسجد میں، والامام یصلی، امام نماز پڑھا رہا تھا، فاما ابن عمر فدخل فی الصف، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر صف میں شامل ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی جماعت کے ساتھ۔ وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے 2 رکعتیں فجر کی جماعت ہو رہی تھی، امام نماز پڑھا رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی، ثم دخل مع الامام، پھر نماز میں امام کے ساتھ شامل ہوئے اور نماز امام کے ساتھ پڑھی۔ فلما سلم الامام قعد ابن عمر مکانہ، تو حضرت ابو مجلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب امام نے سلام پھیر دیا، نماز مکمل ہو گئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، حتی طلعت الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، فقام فرکع رکعتین، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دیر انتظار کرتے رہے، سورج طلوع ہوا، سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہوا، پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 2 رکعتیں جو فجر کی پہلی 2 سنتیں ان کی رہ گئی تھی، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اٹھ کر پڑھی۔ اسنادہ صحیح، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ مصنف عبد الرزاق جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، ان کی کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث نمبر 4022 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر کھڑی ہو چکی تھی، آپ نماز میں شامل ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نماز جو ہے وہ جماعت ہو رہی تھی، تو آپ نے نماز کے اندر جو ہے وہ 2 رکعتیں ادا کی۔ تو اس لیے یہ صحابہ کرام سے یہ حدیث مبارکہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حدیث نمبر مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث نمبر 4019 ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت زیادہ ہو جائے گا میں ساری تفصیل کروں تو اس میں حضرت زید بن اسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل بیان کرتے ہیں کہ وہ آئے، انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں سنتیں ادا کی۔ جب امام مسجد نبوی شریف میں جماعت کرا رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف کے اندر آئے، انہوں نے سیڈ میں جا کر ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے اندر جا کر 2 رکعتیں پڑھی اور پھر جا کر امام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ جب آئے مسجد میں آگے جماعت ہو رہی ہو تو اسے جا کر ایک سیڈ پر کھڑے ہو کر اسی جگہ جہاں امام کی جہاں تک قرات کی آواز جا رہی ہو وہاں نہیں بلکہ علیحدہ، اگر مسجد کا سین بھی ہے اور اندر اس کا علیحدہ حال بھی ہے تو جماعت اگر سین میں ہو رہی ہو تو اسے سنتیں حال کے اندر پڑھنی چاہیے، اور اگر حال میں ہو رہی ہو تو سنتیں اسے باہر سین کے اندر پڑھنی چاہیے، امام کے قریب نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سے بھی سند صحیح کے ساتھ یہ بات موجود ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر، یہ حدیث نمبر 4025 ہے۔ اس کے اندر حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں آؤ اور تم نے فجر کی 2 رکعتیں پہلی نہ پڑھی ہوں سنت موقدہ،
تو ان کو پڑھو، اگرچہ امام نماز پڑھا رہا ہو ان کو پڑھو، پھر نماز میں امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ نماز پڑھی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہاری نماز وہ ہے جو تم نے علیحدہ پڑھی ہے یا یہ نماز ہے جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ تو اس پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے منع کیا کہ یہ سنتیں اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس کا حدیث مبارکہ کا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ وہاں جہاں جماعت ہو رہی تھی اس کے ساتھ ہی وہ سنتیں ادا کر رہے تھے، بالکل قریب ہی جماعت کے، اس وجہ سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور یہ ہمارے نزدیک بھی، سب کے نزدیک بالاتفاق مکروہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ سنتیں اسی جگہ پر ادا کرے جہاں فجر کی جماعت ہو رہی ہو، وہاں اس کے پاس سنتیں ادا کرنا یہ بالاتفاق مکروہ ہے۔ ہاں، امام جماعت جہاں کرا رہا ہو، بندہ وہاں سے دور ہو اور اسے امام کی قرات کی آواز نہ جا رہی ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں 2 سنتیں یہ فجر کی جو پہلی ہیں یہ پڑھ کر امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، تو اسے یہ پہلے پڑھنی چاہیے، پھر اسے امام کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے۔ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کو فجر کی 2 سنتوں کو ترک نہ کرو اگرچہ دشمنوں کے گھوڑے تمہیں روند ڈالیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی تاکید بہت زیادہ ہے، یہ سنتیں پڑھنی چاہیے نماز سے پہلے۔ اول تو پہلے کوشش کرنا چاہیے کہ بندہ ٹائم سے پہلے آ جائے اور آرام سے سنتیں پڑھ لے، اور اگر ٹائم سے پہلے نہ آ سکے تو پھر جماعت میں شامل ہونے تک سنتیں پڑھنے کا اس کے لیے وقت ہوتا ہے۔ باقی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ فجر کی پہلی 2 سنتوں کے اندر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر آپ قل هو اللہ احد، یہ صورتیں آپ کا معمول مبارک تھا۔ روزانہ فجر کی 2 سنتیں یہ آپ ہلکی پڑھتے تھے، اور ان کے اندر یہ 2 صورتیں پڑھنا سنت مبارکہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ